جی السلام علیکم۔ منشیات، جرائم اور ذہنی صحت، یہ ایک تکون ہے، ایک ٹرائنگل ہے، اور اس سے وابستہ بہت سے ایسے جرائم ہیں، ایسے بہت سے معاملات ہیں جن کو اکثر آپ ہارر جو موویز ہوتی ہیں ان کے سبجیکٹ کے طور پہ آپ دیکھتے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے موویز کی بات موویز کی ہوتی ہے، ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایگزیجریشن ہوتی ہے ظاہر ہے موویز کے اندر، لیکن ایسے واقعات ہوتے بھی ہیں اور بہت بڑی تعداد ہے ان کی، اور صرف ہمارے یہاں نہیں ہوتے، ورلڈ وائڈ ہوتے۔ جو کیس میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، اس کی جو معلومات ابھی تک آئی ہیں، کچھ معلومات آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوتھینٹک ہیں، کچھ معلومات ایسی بھی ہیں جو ڈاؤٹ فل ہیں۔ سو میری جو سننے والے ہیں ان سے ایک گزارش یہ ہوگی کہ ساری ہی بات کو، میری کہی ہوئی بات کو آپ حرف آخر نہ سمجھیں، فائنل بات نہ سمجھیں۔ ظاہر ہے انویسٹیگیشن ابھی ہوگی اور بہت سے حقائق سامنے آئیں گے۔ یہ جو قتل ہوا ہے نور مقدم کا، اور ظاہر جعفر صاحب نامی ایک صاحب نے کیا ہے یہ، اور ایک بہت ہی بہیمانہ قسم کا یہ قتل ہے، اور اس میں یہ تینوں جو انگریڈینٹس ہیں یہ موجود ہیں، یعنی منشیات کا بھی عمل دخل ہے اس کے اندر، جرائم کا بھی، مجرمانہ ذہن کا بھی اس کے اندر عمل دخل ہے، اور ذہنی صحت کا بھی اس کے اندر عمل دخل ہے۔ تو جو معلومات ابھی تک آئی ہیں وایا سوشل میڈیا کے، وایا جن لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے، کچھ لوگ جو فیملی کو جانتے ہیں انہوں نے کچھ ڈیٹیل شیئر کی ہے، اس کے مطابق یہ دونوں لوگ یعنی نور مقدم جن کا قتل ہوا ہے اور ظاہر جعفر جنہوں نے یہ قتل کیا ہے، یہ دونوں F7 اسلام آباد کے ایک سیکٹر ہے اس میں یہ رہتے ہیں، اور ان کی آپس میں جو شناسائی ہے یا جو واقفیت ہے وہ 2-3 سال پہلے شروع ہوئی تھی، اور آبویسلی ایک دوستی کا ان کے درمیان تعلق تھا، اور وہ گریجولی پھر دوستی جو ہے وہ بڑھی بھی۔ اچھا، یہ دوستی بھی کچھ اس نوعیت کی تھی کہ یہ جو فیملیز ہیں، یہ جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے، یہ عام طور پہ بچوں کی دوستیوں کے بارے میں ان کی آپس میں معلومات بھی ہوتی ہے، پتہ بھی ہوتا ہے کون کس کو پسند کر رہا ہے، کون کس کے ساتھ آؤٹنگ کر رہا ہے، کون انوالو ہے۔ تو یہ معلومات ان کے پیرنٹس کو تھیں کہ دونوں کی دوستی ہے، دونوں کا ملنا ملانا ہے۔ ایک صاحب نے کہیں سوشل میڈیا پہ یہ بھی شیئر کیا ہے کہ انہوں نے کہیں لاہور جا کے بھی آپس میں کوئی ملاقات کی، یعنی فیملی سے ادر دین فیملی کے بھی، اور جس کا پیرنٹس کو نہیں پتا تھا۔ ظاہر ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ ساری باتیں اوتھینٹک نہیں ہیں، جس نے جو کہا ہم نے وہ شیئر کر رہے ہیں تاکہ ایک پکچر کلیئر ہو کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اچھا، یہ بھی معلوم ہوا کہ ظاہر جعفر کا ذہنی صحت کا معاملہ کافی پرانا ہے، یعنی جو عام طور پہ بھی جو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں وہ ان کے سائنز اینڈ سمٹمز جو ہیں وہ زندگی میں بہت شروع سے لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، فیملی کو پتہ ہوتا ہے، پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے، سبلنگز کو، بہن بھائیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلانا ہمارا بھائی ہے، بہن ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس کو ذہنی صحت کا مسئلہ ہے، اس کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ اور نہ صرف یہ معلومات کی حد تک تھا، بلکہ یہ ظاہر جو جعفر ہیں ان کا باقاعدہ سے علاج ہوا، یعنی ایک کسی سائکیٹرک وارڈ میں یہ ایڈمٹ رہے، اور یہ باقاعدہ سے ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی۔ آبویسلی ٹریٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا میڈیسنل علاج ہوا اور ان کی سائیکو تھراپی بھی ہوئی۔ اور سائیکو تھراپی کے کانٹیکسٹ میں 2 باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک، یہاں اسلام آباد میں سائیکو تھراپی کی سروسز دینے والا اور سائیکو تھراپی سکھانے والا، یعنی یہ 2 اسٹیٹس ہیں اس ادارے کے، وہ سائیکو تھراپی کی سروسز دیتا ہے اور سائیکو تھراپی سکھاتا بھی ہے، یعنی ایز این ایکیڈیمک انسٹیٹیوشن بھی ہے، اور ایک تھراپیوٹک پروویژن کا بھی ادارہ ہے تھراپی ورکس کے نام سے۔ وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے سائیکو تھراپی لی، اور کچھ ایسا بھی بتایا جا رہا ہے کہ پھر ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ پھر یہ باقاعدہ سے وہاں اس کے اسٹوڈنٹ بھی بنے،
اور یہ کوئی UK کی سرٹیفکیشن دیتے ہیں یہ جو ادارہ ہے تھراپی ورکس، اور اس کا کوئی انہوں نے کوئی لیول وغیرہ مطلب پورے بھی کیے ان کے لیول، اور کچھ ان کی جو اکیڈیمک ریکوائرمنٹ تھیں وہ رہ گئیں، اور پھر یہ تھراپی ورکس والوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم نے ان کو سرٹیفائی نہیں کیا کہ یہ ایز تھراپسٹ کام کریں. گو اس بات کی ایویڈنس ہے کہ یہ ایز اے سائیکو تھراپسٹ بھی وداؤٹ لائک یہ مطلب وہاں سے پاس ہوئے بغیر بھی یہ تھراپی سروسز بھی دیتے رہے. اور کچھ ایسا بھی ہے کہ یہ کہیں اداروں میں جا کے جیسے عام طور پہ موٹیویشنل اسپیکرز ٹائپ ہوتے ہیں لوگ، یا کوئی جیسے کوئی ٹریننگز کراتے ہیں، تو یہ ایسا بھی کرتے رہے. میری کوئی تھوڑی سی اس بارے میں شناسائی ہے تھراپی ورکس کے بارے میں، اور ان کا ایک جو کنڈکٹ ہے اس پہ میں پہلے بھی کرٹیسزم کر چکا ہوں. اس معاملے کے حوالے سے نہیں، یہ کافی ایسا پہلے کی بات ہے، کیونکہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں میں خود ایک سائیکو تھراپسٹ ہوں، اور 2001 سے آن ورڈ میں ایز اے سائیکو تھراپسٹ کام کر رہا ہوں. تھراپی ورکس ایسے لوگوں کو تھراپسٹ بناتا ہے جن کا سائیکالوجی کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، اور یعنی وہ وداؤٹ ہیونگ اینی بیک گراؤنڈ ان سائیکالوجی کے جناب آپ کوئی شارٹ کورس کراتے ہیں، کچھ 6 مہینے کا، کچھ سال کا، اس میں اوبویسلی کچھ اکیڈیمک ریکوائرمنٹ ہیں، کچھ دیگر انٹرنشپ ریکوائرمنٹ ہیں، اور جو بہت عرصہ لوگ ٹرائی کرتے رہتے ہیں اور میں بھی پاس بھی نہیں ہوتے، جو مجھے ان کے بارے میں معلومات ہیں، اور کافی ٹائم لگتا ہے لوگوں کو یہ کرنے میں. اس کی وجہ مینلی یہی ہوتی ہے کہ ان کا سائیکالوجی کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، وہ شوقیہ سائیکو تھراپی سیکھ رہے ہوتے ہیں. سو تھوڑا سا اس ادارے کے بارے میں بھی یعنی یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ اس کا ایک رول ہے اس کیس کے اندر، اور جو آگے حالات میں بیان کروں گا اس میں کچھ یہ بھی سمجھ میں آئے گی کہ اس ادارے نے کیا رول پلے کیا ایز سروسز پروویژن کے. اور ظاہر ہے یہ تو صاحب جو تھے ان کے اسٹوڈنٹ بھی تھے، یعنی سائیکو تھراپی سیکھ بھی رہے تھے. کسی نے کہیں اور بھی یہ بھی لکھا ہے کہ جو یہ ظاہر جعفر کی جو مدر تھیں وہ ایک سائیکو تھراپسٹ ہیں. دیکھیں ہمارا یہ بہت کم لوگ ہیں جو ایز سائیکو تھراپسٹ کے کام کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ یونیورسٹیوں میں ٹیچنگ وغیرہ کرتے ہیں جن کی سائیکالوجی کے اندر کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں. سو میں نے آج تک کہیں بھی ظاہر جعفر نام کا کہ سائیکو تھراپسٹ کا نہیں سنا. میں فرینکلی آپ کو بتا رہا ہوں، میں یہیں اسلام آباد میں کام کرتا ہوں، لیکن ان کا نہیں سنا، اور نہ ہی ان کی مدر کے بارے میں سنا ہے. مے بی وہ ایک چھوٹے سرکل کے اندر میں بھی وہ ایکٹیو ہوں، اور میں بھی ان کو لوگ جانتے ہوں، لیکن یہ کوئی جیسے کوئی مشہور تھراپسٹ میں نہیں سمجھتا کہ وہ یعنی میرے پاس معلومات نہیں. کیس پہ واپس آتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ جو مینٹل النس ہے اس کے سائنس اینڈ سمٹمز بہت شروع سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ظاہر ہے کسی نے ان کو ڈائگنوز کیا، اور آپ کو کسی ہاسپٹل کے سائکیٹرک وارڈ میں ایڈمیشن کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا باقاعدہ سے طبی معائنہ ہوا، آپ کا باقاعدہ سے نفسیاتی معائنہ ہوا، اور اس کے بعد پھر آپ کو ایڈمٹ کیا گیا، اور آپ کو سائیکوٹراپک میڈیسن، نفسیاتی جو امراض ہیں ان کی جو میڈیسن ہے وہ دی گئی. اور پھر یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے. مطلب یہ ایسا ہے کہ جیسے جیسے سمٹمز مرج ہوتی ہیں، یعنی یہ جو ذہنی امراض ہیں یہ ایپیسوڈک بھی ہوتے ہیں، یعنی کچھ ٹائم آ کے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ سے یہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ سے ظاہر ہے جو مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز ہیں وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ جی دوبارہ سے آپ اپنی ٹریٹمنٹ کرائیں. دوبارہ ظاہر ہے پھر ان کو پھر دوبارہ سے میڈیسن پرسکرائب ہوتی ہیں، اور سائیکو تھراپی کا جو پروسیس ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ان کے چلتا ہے. سو اس کی کوئی یعنی لگ ایسے رہا ہے کہ یہ آن اینڈ آف چلتا رہا ہے یہ سارا کچھ، اور اس کی کوئی کنٹینیوٹی میں کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے جہاں تک میں نے پڑھا ہے. ظاہر ہے جہاں تک یعنی یہ سوشل میڈیا پہ معلومات شیئر ہوئی ہیں، جو ظاہر ہمارے جو کولیگز ہیں جن کو ان کے بارے میں معلومات ہیں، ان سے جو انٹریکشن سے جو مجھے معلومات ملی. سو یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ ان صاحب کے ملک کے باہر بھی کچھ اس طرح کے معاملات تھے. کچھ ایک ایسا ایلیگیشن بھی آ رہا ہے کہ یہ کہیں ان کی انٹری بین بھی ہے کہ انہوں نے کہیں ریپ کی اٹیمپٹ کی تھی. تو مینیا کے سمٹمز نظر آ رہے ہیں، غصہ، امپلس کنٹرول میں نہ ہونا، اور پھر یعنی ہم اس کو کہتے ہیں مینیفیسٹ ہونا، یعنی ایکٹس آف ایگریشن میں غصہ نکالنا،
توڑ پھوڑ کرنا، شور شرابہ کرنا، مارنا پیٹنا. اور یہ ظاہر ہے یہ ایک بہت ہی سیریس قسم کا مینٹل ہیلتھ ایشو، اور ظاہر ہے اس کو پھر ڈیل کرنے والی بات بھی ایسی ہی ہے. اب آ جاتے ہیں اس انسیڈنٹ پہ کہ یہ ہوا کیا. بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو نور مقدم ہیں وہ انصاف کے گھر گئی وہیں F7 میں، اور وہاں پھر یہ سب ہوا. کل میں وہ پولیس آفیسر کی پریس کانفرنس سن رہا تھا، شاید SSP تھے اسلام آباد کے، اور ان کا یہ تھا کہ جی اس کا کوئی آئی وٹنس نہیں ہے. ظاہر ہے گھروں کے اندر ہوگا، دیواروں کے پیچھے ہوگا، اور کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے گا تو ظاہر ہے اس کی ضروری تو نہیں ہے کہ وٹنس ہو. اب وٹنسز کا یوں ہے کہ مطلب بعض لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جی نوکروں نے چیخم داڑ سنی، شور شرابہ سنا، اور گن شاٹ کی بھی بات ہوئی. SSP صاحب کہہ رہے تھے کہ گن شاٹ نہیں مطلب فائرنگ نہیں ہوئی. اب ظاہر ہے یہ بھی انویسٹیگیٹ کرنے والی بات ہے کہ ہوا یا نہیں ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نوکروں نے گن شاٹ سنے، کچھ نے کہا شور شرابہ سنا. اور پیرنٹس کو، یعنی یہ ظاہر جعفر کے پیرنٹس کو یہ پتہ چلا کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہنگامہ ہو رہا ہے، یہ شور شرابہ ہو رہا ہے، بچہ ان کا مینک فیز میں ہے، اور وہ ظاہر ہے اس سے وہ فیملیئر بھی ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا ان کا بیٹا ہے، وہ ظاہر ماضی میں بھی اس طرح کی حرکتیں کرتا رہا ہوگا، اس طرح کی مینک فیز میں جاتا رہا ہوگا. انہوں نے تھراپی ورکس کو انوالو کیا. اب یہ جو ریہیبلیٹیشن کے اور یہ تھراپیوٹک سروسز پروویژن کے جو ادارے ہیں، بہت سے ریہیب سینٹرز پنڈی، اسلام آباد میں بھی، دوسرے شہروں میں بھی ہیں. ان کے آگے یہ سروس یہ ہوتی ہے کہ جی کوئی پیشنٹ جو ہے وہ بہت ہی ریزسٹ کر رہا ہو اور نہ آنا چاہتا ہو مینٹل ہیلتھ فیسلٹی، تو انہوں نے کچھ لوگ رکھے ہوتے ہیں ایمبولینس کے ساتھ یا اور گاڑیوں کے ساتھ، اور وہ وہاں جاتے ہیں. عام طور پہ وہ مسل مین ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور ضروری یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ان کا کوئی مینٹل ہیلتھ سے کوئی تعلق ہو. مینلی ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی وہ پیشنٹ کو قابو کریں، کیونکہ پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ مینک فیز میں ہوتے ہیں. خاص طور پہ جو لوگ ڈرگ لیتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ایک مینک فیز میں جا سکتے ہیں، بہت زیادہ غصے کی حالت میں جا سکتے ہیں، اور ان سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو نقصان پہنچائیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں. تو یہ جو مسل مین ہیں پھر ظاہر یہ قابو کرتے ہیں اور پھر گاڑی میں ڈالتے ہیں اور پھر وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر لے کے آتے ہیں. تو تھراپی ورکس والوں نے یہی، یعنی ان کا اسٹاف گیا، پیرنٹس نے، یعنی اور وہاں جو دوسرے لوگ ہیں، جس میں مجھے بھی اعتراض ہے کہ جب اس طرح کی ایک سٹیٹ پیدا ہو گئی اور ایک طرح کی کلنگ ہو گئی، یعنی ظاہر ہے وہ بہت ہی اس کی ایسی ڈیٹیل ہے کہ آدمی کو شیئر کرتے ہوئے بھی لگتا ہے کہ یہ شاید شیئر کرنی بھی چاہیے کہ نہیں، لیکن بہرحال جس طریقے سے وہ مرڈر ہوا ہے وہ ناقابل بیان ہے. تو انہوں نے پولیس کو کسی نے انوالو نہیں کیا، نہ نوکروں نے، نہ پڑوسیوں نے، نہ دیگر نے، اور پیرنٹس نے تو کیا ہی نہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ تو تھراپی ورکس کا کیس ہے، تو جب کوئی اس کو یہ ذہنی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ تھراپی ورکس والے ڈیل کرتے ہیں. تو جناب ان کے اسٹاف کو بلا لیا انہوں نے. اور اسٹاف کیا کر سکتا تھا؟ آبویسلی وہ آرمڈ نہیں ہوتے، یعنی ان کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا. ظاہر ہے وہ تو کہیں پکڑ دکڑ کے کہیں قابو کر کے کسی مریض کو وہ کسی گاڑی میں لا سکتے ہیں، اور انہوں نے یہی کیا. اور مطلب وہ تھراپی ورکس تو نہیں لے گئے، ظاہر ہے مین وائل یہ کلنگ سامنے آ گئی اور ڈیکیپیٹیشن ہوئی. نور مقدم کی سر ایک تیز دھار آلے سے جدا کیا گیا تن سے، اور یہ کوئی ظاہر ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس نے فٹ بال بھی کھیلا ہے جیسے مینک فیز میں لوگ کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے اس کے ہنسنے کی آواز بھی بہت اونچی سننے کی باتیں کی ہیں. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ ظاہر یہ ساری باتیں وربل رپورٹس ہیں، یہ جو سوشل میڈیا پہ لوگوں نے لکھا ہے وہی ہم شیئر کر رہے ہیں. اب یہ اوتھینٹک نہیں ہے، ظاہر انویسٹیگیشن ہوگی تو پھر ساری باتیں پتہ چلیں گی. تھراپی ورکس کے ایک کسی ملازم کو وہ کہتے ہیں کہ گن شاٹ پھر اس کو لگا ہے اور وہ خاصا ہی زخمی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ پیمز میں ہے وہ. یہ بھی میں اگین کسی کی کئی بات کو شیئر کر رہا ہوں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کرٹیکلی انجرڈ ہے. پھر میں اس پہ بات پہ آؤں گا کہ جو سب کو پہلے سٹیپ پہ جب ایک مرڈر، ایک کرائم کمٹ ہو گیا، تو تھراپی ورکس از ناٹ اے لا انفورسمنٹ ایجنسی. تھراپی ورکس ہے وہ کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی نہیں ہے.
کہ آپ اس کو انوالو کریں. اب یہ ظاہر پیرنٹس ہیں, انہوں نے بچے کے معاملے میں اب سمپتھی دکھائی, ظاہر ہے وہ پیرنٹس ہیں تو وہ پولیس کو نہیں کہہ سکتے تھے, لیکن دوسرے لوگ کہہ سکتے تھے. یعنی ابھی جو پولیس بلائی گئی ہے, یہ رپورٹ کے مطابق تھراپی ورکس کے پھر سٹاف نے بلائی ہے, یعنی جو کہ پہلے سٹیپ میں پولیس کو بلا لینا چاہیے تھا جب مرڈر کمٹ ہو گیا, کرائم کمٹ ہو گیا. تو پوائنٹ وہی ہے کہ جو تھراپی ورکس ہے وہ لا انفورسمنٹ نہیں ہے, اور نہ ہی اس کو ایکٹ کرنا چاہیے ایز لا انفورسمنٹ کی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میرا خیال کے مطابق. سو یہ ایک نقطہ ہے ایسے اداروں کا کہ جو اس طرح کی سچویشن کو ڈیل کرتے ہیں. وہ ظاہر ہے لا انفورسمنٹ نہیں ہے, تو انہوں نے جب کرائم کمٹ ہو جائے تو انہیں لا انفورسمنٹ کو انوالو کرنا چاہیے. اب اس پہ آ جاتے ہیں کہ جی یہ جو اس طرح کے کوئی کیسز پہلے بھی ہوتے ہیں, ایک ایلیٹ فیملی ہے. کل میں دیکھ رہا تھا کہ خدیجہ کا ایک بہت مشہور کیس ہے, لائر ہیں ایڈوکیٹ خدیجہ لاہور سے, ان کو ایک شاہ حسین نامی ایک صاحب نے سٹیپ کیا, یعنی کوئی 20-21 دفعہ ان کو چاقو سے مارا, اور ان کو پہلے کچھ 7-7.5 سال کی سزا ہوئی, پھر وہ کم ہو کے 5 سال ہو گئی, پھر شاید اور بھی کم ہو گئی, تو وہ کل رہا ہو گئے. یعنی اتنے ایک آپ سمجھ لیں کہ بروٹل ایکٹ کے بعد. اب یہاں بھی لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں, میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہوں, اس کا بھی ایک اینگل ہے کہ ظاہر ہے یہ کلاس کوسچن ہے کہ کیا آگے کیا ہونے والا ہے, کیا جنہوں نے یہ کرائم کمٹ کیا ان کو یہ سزا ملنی ہے, ظاہر جعفر کو سزا ملنی ہے. ایک اور بات بھی سامنے آئی کہ اس نے پہلے سے اب باہر کی ٹکٹ کٹائی ہوئی تھی اس نے, یعنی اس نے باہر جانے کے لیے وہ تیار تھا. یعنی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پری میڈیٹیٹڈ ہیں, پری پلانڈ ہیں, یعنی آلریڈی آپ نے پلان کیا ہوا ہے. پھر جو لوگ بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے اس کو پکڑا ہے یا جو اس وقت وہاں موجود تھے, ایون کل پولیس آفیسر نے بھی یہی بات کی کہ جناب وہ بہت ہی کول اینڈ کام تھا جب اس نے یہ سارا کچھ کیا. اب وہ جو مینک کریکٹر ہیں بینگ اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے, میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کوئی آدمی جو ایک بہت ہی سائیکوپیتھ کا جو کریکٹر ہے, اس کے اندر کوئی ریمورس یا کوئی افسوس یا اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں ہوتی. یعنی اس کو اپنے کیے پہ دکھ نہیں ہوتا, اور وہ سمجھ لیں کہ انسینسٹیو ہوتا ہے, انڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ. یعنی وہ بہت ہی اس طرح کا کرائم بھی کر لے تو اس کو کوئی آپ اس کی کوئی ایموشنل کیفیت نہیں دیکھیں, تبھی تو اس کو سائیکوپیتھ کہیں گے, یا اینٹی سوشل پرسنالٹی ہم کہتے ہیں, یہ دوسری ٹرم ہے ان ایسے لوگوں کے لیے. سو اس نے ایک بالکل ہی جیسے یعنی جو ایکٹ کیا اس کے دوران اوبویسلی وہ کول اینڈ کام تھا, اور وہ پری میڈیٹیٹڈ تھا, پری پلانڈ تھا اس نے, اور اس کے سارے اس کو پتا تھا کہ اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے. اب ایک کوشچن جو ہے وہ سارے پوچھیں گے, اور وہ میں اس کا پہلے سے جواب دے دیتا ہوں. جو لوگ ذہنی مرض کا شکار ہوتے ہیں ان کو کورٹ سے ریلیف ملتا ہے. آپ نے یہ بات اکثر سنی ہو. اب وہ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ناٹ گلٹی آن دا ریزنز آف انسینٹی. یعنی کوئی آدمی جو ہے وہ اگر مرڈر بھی کر دے ایون, اور اس طرح کے کرائمز بھی کر دے, کیونکہ اس کی ذہنی حالت درست نہیں ہے, متوازن نہیں ہے, تو اس کو گلٹی نہیں قرار دیا جا سکتا, کیونکہ اس کا تو ذہن اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ بات بھی اکثر سنتے ہوں گے آپ. لیکن نیڈ ٹو اسٹیبلش دیٹ کہ جی وہ ذہنی مریض ہے, اس کے لیے اس کا یہاں نظر تو آ رہا ہے کچھ کی بیک گراؤنڈ ہے, سائکیٹرک ٹریٹمنٹ کی ہسٹری ہے, تھراپی کی ہسٹری ہے, بڑا لمبا عرصہ ہے اس کا. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ 1-2 دفعہ ہوا, کنٹینیوس ایک پروسیس ہے پیچھے. اس کے اندر لوپ ہولز ہو سکتے ہیں, اس کے اندر پرابلمز ہو سکتے ہیں. پھر اگلا جو کوشچن لوگ کر سکتے ہیں مجھ جیسے لوگوں کے, جو ظاہر ہے اس طرح کے جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہیں ان پہ ہم آواز بھی اٹھاتے ہیں, نعرے بھی لگاتے ہیں, سڑکوں پہ بھی جاتے ہیں, ایڈوکیسی کرتے ہیں, ڈیسیشن میکرز کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ ہوگا کہ جناب اس کیس میں کیا ہوگا, کیا یہ صاحب چھوڑ جائیں گے؟ جناب مجھے نہیں پتا, لیکن
need to see. کلاس کوشچن بھی امپورٹنٹ ہے اس میں. لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑے یہ انفلوئنشل لوگ ہیں. F7 پوسٹ سیکٹر ہے, وہاں رہتے ہی بہت ہی انفلوئنشل ہیں. ان کی فیملی کا بھی کچھ ایسا پتہ چل رہا ہے کہ جناب یہ کوئی کنسٹرکشن کمپنیز ہیں اور وہ بہت ہی انفلوئنشل ہیں اور بہت ہی پیسے والے ہیں اور بہت ہی یعنی اسی کہ جو یہاں ایک امیر ترین طبقہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اسی سے انصاف کا تعلق ہے جنہوں نے یہ مرڈر کیا ہے. دوسری فیملی بھی بہت ظاہر اسی ایریا کی ہے اور وہ بھی اسٹرانگ ہے, مے بی ان کے لیول کی نہ ہو لیکن اسٹرانگ ہے. وہ ایکس ڈپلومیٹ ہیں. کل میں دیکھ رہا تھا کہ ایکس ڈپلومیٹس کی ایسوسیشن ہے, انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ جی اس پہ سزا دی جائے جس نے یہ کیا ہے. آ جاتے ہیں اس بات پہ کہ جی ہمیں کیا کرنا چاہیے ایز انڈیویجول, ہمیں کیا کرنا چاہیے ایز مینٹل ہیلتھ پروفیشنل, ہمیں کیا کرنا چاہیے ایز مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوشن. یعنی ادھر بات تھراپی ورکس کی ہوئی, میں خود انسٹیٹیوشنس کے ساتھ انوالو رہا ہوں مینٹل ہیلتھ کے. میں تعلیمی اداروں میں بھی رہا ہوں, مطلب میرا اس طرح کا اسٹیٹس ہے کہ جو جیسے آپ سروسز پروویژن کرتے ہیں, میں سائیکو تھراپی سروسز دیتا ہوں اور اچھی آرگنائزیشنس کو میں سائیکو تھراپی سروسز دے رہا ہوں. پہلا جو اسٹیپ عام آدمی سے میں شروع کرتا ہوں, دیکھیں ہمیں کنسرن شو کرنا چاہیے. بے شک یہ کلاس کا کوشچن ہے, ہر ایک کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے اور جرم کرنے والے کو اس کی سزا ملنی چاہیے, چاہے وہ جتنا بھی انفلوئنشل ہو, کتنا پیسے والا ہو, کتنا اثر و رسوخ والا. کل وہ پولیس کے آفیسر صاحب نے کہہ بھی دیا کہ جی ہم کوئی اثر و رسوخ نہیں مانیں گے, وہ تو چلے دیکھا جائے گا کہ وہ مانتے ہی نہیں مانتے. تو عام جو لوگ ہیں ان کا یہ ہے کہ جناب وہ انصاف کے لیے, اس کیس کے خاص طور پہ انصاف کے لیے کوشش کریں, اس کے لیے آواز اٹھائیں اور تاکہ اتھارٹیز جو ہیں وہ ویجیلنٹ رہیں اور وہ ان کو انصاف ملے. ایز مینٹل ہیلتھ پروفیشنل یہ میرے لیے بہت ہی الارمنگ ہے کہ 6 مہینے سال کا کورس کر کے خود کو سائیکو تھراپسٹ کی مدر ہیں یا وہ خود وہ تھراپسٹ وہ اپنے آپ کو کلیم کرتے رہے, ان کا ادارہ کہتا ہے انہوں نے سرٹیفائی نہیں کیا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, عام لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی بات آ سکتی ہے کہ جناب سارے ہی سائیکو تھراپسٹ ایسے ہوتے ہیں. جناب ایسا نہیں ہے. سالوں ہم اس پروسیس سے گزرتے ہیں, یعنی گریجویشن لیول سے آپ شروع کریں اور ڈاکٹریٹ لیول تک آپ چلے جائیں. مے بی کچھ لوگ ڈاکٹریٹ نہیں بھی کرتے, کچھ رستے میں ہی وہ بھی مطلب رستے میں بھی کہیں ماسٹرز تک چلے جاتے ہیں یا مے بی ایم فل کر لیتے ہیں. لیکن یہ ایک لمبا پروسیس ہے. ہم جو ایک ماسٹرز کے بعد ڈپلوما کرتے ہیں جس میں ہماری پریکٹیکل ٹریننگ شروع ہوتی ہے, جس میں ہم مریض دیکھتے ہیں, پھر ہمیں کوئی سپروائز کرتا ہے, وہ 4 سال کا آپ کا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے سائیکالوجی کا, گریجویشن میں اور ماسٹرز میں 4 سال کا بیک گراؤنڈ ریکوائرڈ. اگر آپ کا 4 سال کا بیک گراؤنڈ نہ ہو تو آپ اس پوسٹ میجسٹرل ڈپلوما یا ایڈوانس ڈپلوما ان کلینکل سائیکالوجی کو کہتے ہیں, اس میں آپ کا داخلہ ہی نہیں ہوتا پورے ملک میں جو ٹریننگ کا پروسیجر میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور ہمارے یہاں بہت اچھے انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ یہ کورس آفر کرتے ہیں اور بہت ہی کنسنٹریٹ کر کے بہت ہی مطلب سسٹمز اینڈ پروسیجرز کے اکارڈنگلی لوگوں کو پڑھاتے ہیں, سکھاتے ہیں. اور ہر کوئی اس کو پاس بھی نہیں کرتا اور ہر کوئی جو ہے وہ سائیکو تھراپسٹ بھی نہیں بنتا. یہ ہمارے یہاں اگین یہ بھی ایک کلاس کا کوشچن سمجھ لیں کہ کوئی جیسے امریکہ کینیڈا آگے پیچھے گھومے پھرے, وہاں ظاہر ہر طرح کے تعلیمی ادارے ہوتے ہیں یا ہر طرح کے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. کسی سے آپ نے 3 مہینے 6 مہینے کا کوئی کورس کر لیا اور اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو کہلوانا شروع کر دیا, تو ظاہر ہے یہ چیک نہیں ہے اس پہ. اس میں ایک جملہ متروزہ اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے ملک میں جو سائیکو تھراپسٹ ہیں ان کی لائسنسنگ کا کوئی پروسیس نہیں. میں نے خود اس کے لیے کوشش کی ہے. قومی اسمبلی میں ایک بل بھی موجود ہے جو پاکستان سائیکولوجیکل کونسل بل کے نام سے ہے. وہ پرائیویٹ ممبر کے طور پہ پیش ہوا تھا, مے بی ابھی وہ پروسیس کے اندر ہے اور مے بی وہ ہو جائے. اس کے اندر لائسنسنگ کا ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے. مے بی ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی ہو جائے گا, اور تاکہ پھر اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ کلیم نہ کر سکیں. ہماری ایک ایلیٹ ہے نا, وہ یہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہوتا ہے کہ جناب جیسے آپ باہر سے گھوم پھر کے بھی آ گئے تو آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی آپ نے بہت ہی نالج گین کر لی,
بھائی یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ نے پڑھا کہاں سے ہے، آپ نے لائک کتنی ایفرٹ کی ہے. سو جب تک آپ سسٹمز اینڈ پروسیجرز کو فالو نہیں کرتے تو آپ کو پروفیشنل اسٹیٹس اڈاپٹ نہیں کرتے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ MBBS کر لے لیکن ہاؤس جاب نہ کرے، ظاہر اس کا بھی ایک پروسیجر ہے. تو جب تک آپ پروسیجرز کو پورا نہیں کرتے تو ان سب کے تو بالکل ہی نہ. جیسے میں تھراپی ورکس کو بھی اس معاملے میں گو کہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی پروفیشنل رائیولری ہے، لیکن میں پہلے بھی کر چکا ہوں، اس کیس سے پہلے بھی کر چکا ہوں کہ جن کا سائیکالوجی کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے ان کو اس طرح کے وہ چھوٹے موٹے عرصے کے کورسز کرا کے آپ ان کو تھراپسٹ نہیں کہہ سکتے. اور بے شک وہ اپنا کوئی وہ کر لیں، کوئی موٹیویشنل اسپیکر بن جائیں یا جو کرنا شروع ہو جائیں. سو یہ بات یاد رکھنے والی ہے. تیسری بات میں نے کی تھی کہ جی انسٹیٹیوشنس کو، تو میں بات پہلے ہی کر رہا ہوں تھراپی ورکس کی نہیں بلکہ جتنے بھی انسٹیٹیوشنس ہیں. اور میں نے کہا نا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے یہاں جی سب کچھ برا ہے، سب خراب ہے، ہم لوگ ظاہر کرٹیسزم بھی کرتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں بہت اچھے مینٹل ہیلتھ کے انسٹیٹیوشنس بھی اور بہت کلوز لوگوں کے ہیں. میں ان اے وے میرے کولیگز ہیں، میرے سینئرز ہیں، میرے جونیئرز ہیں، میرے اسٹوڈنٹس ہیں. سو اینڈ دے آر ڈوئنگ ویری ویل لائک، اور وہ اچھے ادارے رن کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک سنگل کیس کو اٹھا کے کہہ دیں کہ جناب سارے ہی انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ برے ہیں یا سارے ہی لوگ یہ ظاہر جعفر کی طرح کچھ مہینے کا کورس کریں گے وہ تھراپسٹ کلیم کرتے رہیں گے اپنے آپ. لیکن پھر بھی جو لائسنسنگ جو پروسیس ہے اس کا وہ جو فلا ہے یا جو کمی ہے اس کو پورا کرنا چاہیے. لاسٹ اس بات پہ میں آتا ہوں، سوسائٹی میں ایسا کیا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. بھائی ایسے تو ہم کہیں اکثر اب ہمارے یہاں یہ باتیں بھی ہوتی ہیں کہ جی جرائم ہے، نیو یارک میں بہت جرائم ہوتا ہے. ہمارے یہاں گورنمنٹ کے لوگ بھی اور اداروں کے لوگ بھی کئی دفعہ آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے جناب جرائم کیا ہے، آپ کراچی میں کیا جرائم کی بات کرتے ہیں، لاہور میں جرائم کی، اسلام آباد میں جرائم کی کیا بات کرتے ہیں جناب، وہ تو نیو یارک میں بھی ہو رہا ہے، وہ لنڈن میں بھی ہو رہا ہے، وہ پیرس میں بھی ہو رہا ہے. جناب والا عرض یہ ہے کہ یا تو اسٹیٹسٹکس آپ لے کے آئیں کہ جی ہمارے یہاں کم ہو رہا ہے اور وہاں زیادہ ہو رہا ہے، یا تو اسٹیٹسٹکس لے کے آئیں. کیا ہمارے یہاں ڈرگ کی اویلیبلٹی ویسی ہی ہے جیسے لندن میں ہے، یہاں آسانی سے مل جاتی ہے تو لندن میں بھی آسانی سے مل جاتی. کیا ہمارے ہاں جو اس طرح کی کلنگ ہے وہ ویسی ہی ہے جیسے دوسرے ملکوں کے اندر ہے. اور کیا ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے وہ ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے دوسرے ملکوں میں کام کرتا. اگر آپ تین ان ایسپیکٹس کو اگر آپ دیکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو پھر بہت کچھ سمجھ آئے گا اس بات سے. تو یہ جناب اٹھ کے کہہ دینا کہ جناب وہاں بھی یہ ہو رہا ہے تو پھر یہاں بھی ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا جناب، یہ آپ ایک طریقے سے جسٹیفائی کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ اسلام آباد کے کانٹیکٹ سے بات کریں کہ ابھی وہ عثمان مرزا والا جو کیس ہے وہ ابھی لوگوں کے ذہنوں سے نہیں گیا تھا کہ یہ بالکل یہ والا کیس ہو گیا. اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ عثمان مرزا کا بھی ڈرگ، کرائم اور مینٹل ہیلتھ یہ تینوں چیزیں ہیں ادھر بھی. اس کی پرسنالٹی کو آپ دیکھیں، اسی طرح سائیکوپیتھی نظر آئے گی، اینٹی سوشل پرسنالٹی نظر آئے گی، اور وہ ڈرگ ابیوزر بھی ہے، ملٹیپل ڈرگ ابیوزر ہے وہ. اور کرائم آپ نے دیکھ لیا کہ وہ بلیک میلنگ کرتا ہے، اس طرح کی ویڈیوز کر کے اس نے ایک کپل کو بلیک میل کیا، اور بہت سے اور کیسز بھی اس طرح. سو اب دیکھیں بالکل نیچر اگر آپ دونوں کی پیرلل بنائیں، اس میں کنیکشن اب کریں تو ایک جیسی آپ کو نظر آتی. اور یہ کہاں ہوا؟ بالکل ایٹ دا سینٹر آف اسلام آباد. وہاں وہ بھی ای سیکٹر میں وقوع تھا، اور یہ صاحب I-8 میں رہتے ہیں عثمان مرزا، اور یہ F7 کا کیس ہے. دونوں ہائی پروفائل کیس ہیں اور دونوں میں انفلوئنشل لوگ انوالو ہیں، اور دونوں کے بارے میں ان کیسز کے بارے میں یہ ڈاؤٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ اکثر آپ سوشل میڈیا دیکھیں گے، مین اسٹریم میڈیا دیکھیں گے، اکثر آپ لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے ملیں گے کہ جناب یہ ان پہ مٹی ڈال دی جائے گی اور ان لوگوں کو نکال دیا جائے گا. اور ایسا ہوتا بھی. کہہ لیں دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ کمپیریزن کرنے والے ہیں نا، تو ذرا اس کو دیکھیں آپ. ایک ہراسمنٹ کا کیس ہوا تھا DI خان یونیورسٹی، اور ایک وہ شریعہ ڈپارٹمنٹ کے ایک ہیڈ تھے، اور پیچھے بہت سے کیسز اس طرح کے آئے جس میں انہوں نے ہراسمنٹ کی تھی، ابیوز کیا، اپنی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے ابیوز کیا. اس کی ایویڈنس آئی تھی، اس میں ویڈیو ایویڈنس تھی، اس میں لوگ لڑکیاں جو ہیں انہوں نے اپنی آئیڈینٹی کو ہائڈ کر کے بہت سی انہوں نے ایویڈنس دی.
اب وہ صاحب جو ہیں وہ جناب دوبارہ، یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ دوبارہ وہ انسٹیٹ ہو گئے ہیں، دوبارہ اپنی پوزیشن پہ چلے گئے. اب ایسا کیسے ہوا ہوگا؟ زیادہ ڈاؤٹ تو یہی ہوتا ہے کہ جو وٹنسز ہیں ان کو بیک اپ کیا گیا ہوگا، ان کو انفلوئنس کیا گیا ہوگا، ان کو پریشرائز کیا گیا. ایک اور کیس تھا جس میں ایک پشاور کے اسکول میں ایک کوئی صاحب تھے جو کہ ڈرگ بھی یوز کرتے تھے اور وہ ابیوز کرتے تھے بچیوں کو. بچیوں کا اسکول تھا وہ، یا مے بی کو ایجوکیشن کا اسکول تھا، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، لیکن وہ بھی بڑا پاپولر ہوا تھا. اور اس پہ بھی مطلب ویڈیو ایویڈنس بھی آئی تھی اور لوگ بھی سامنے آئے تھے، اور پیرنٹس خاص طور پہ بچیوں کے انہوں نے بہت کیا تھا. ٹیچرس کے ساتھ بھی ابیوز تھا اس میں، اور وہ صاحب بھی آپ کو باہر نظر آئیں گے. یہ میں آپ کو کچھ کیسز کی بتا رہا ہوں جو اس ملک میں ہوئے ہیں اور مشہور کیسز. جو اور کیسز ہیں ایز ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، ہم بہت سے ایسے کیسز جو کہ سوشل میڈیا پہ مشہور نہیں ہوتے، جو چینل میڈیا عام مین اسٹریم میڈیا پہ مشہور نہیں ہوتے، لیکن وہ ہم ان کو ڈیل کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ یعنی FIR کے درج کرنے سے لے کے پورا جو پروسیس ہے وہ اس طریقے سے چلایا جاتا ہے کہ جناب وہ جو وکٹم پارٹی ہے وہ تو اس کی ایون وہ خواہش ہوتی ہے کہ جی اس کسی طریقے سے اس کیسز سے جان چھوٹے. وہ اتنے تنگ آ جاتے ہیں، اتنے وہ مطلب عاجز آ جاتے ہیں، وہ جان چھڑانے کی وہ کرتے ہیں. یہ بھی اس نقطے کو بھی ہمیں سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. تو سول سوسائٹی کو بہت ویجیلنٹ رہنا چاہیے، کیونکہ اگر اب ایک کیس کے معاملے میں کہیں ریلیف ملے گا ان لوگوں کو، اور ظاہر ملا بھی ہے، میں آپ کے سامنے کیسز بتا رہا ہوں، سو پھر آپ توقع کر سکتے ہیں کہ جی اور بہت سے کیسز کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوگا. یعنی مطلب یہ کہیں ختم نہیں ہوگی، یہ بات آگے چلتی جائے. تو ہمارے یہاں جو متنازع ان کو بنا دیا بہت، اور ہر کوئی آدمی اس پہ بولنا شروع کر دیتا ہے، اور گالم گلوچ بھی لوگ کرتے ہیں. جو لوگ خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو فیمنسٹ کلیم کرتے ہیں، میں بائی آئیڈیالوجی سوشلسٹ ہوں، اور میں بھی اپنے آپ کو سوشلسٹ فیمنسٹ کلیم کرتا ہوں. ان خواتین نے جو عورت آزادی مارچ کرتی ہیں ہر 8 مارچ کو سال میں، اور وہ بات کیا کرتی ہیں ذرا یہ کریں، ہم بھی ظاہر ان کے ساتھ متفق ہیں. وہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں، عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں. اور جہاں ہم نے ان کے لیے یہ خلیل الرحمان قمر جیسے لوگ رکھے ہوئے ہیں، ہر چینل پہ ان کو گھمایا ہوتا ہے، اور وہ جناب اس دن کسی بول ٹی وی پہ وہ جناب بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ آپ تو یہ ان عورتوں کو اس طرح عادی کر رہے ہیں کہ جناب ان کو اگر حقوق ملیں گے اور یہ سماج میں تبدیلی آئے گی اور وہ ان کو طاقت ملے گی تو لوگ جو مرد ہیں وہ شادیاں کرنا چھوڑ دیں. کیا ونک خیر سے انہوں نے بات کی. آپ کے کیسز دیکھیں کیا ان میں یعنی وہ جو اینگل ہے طاقت کا، جس کے پاس طاقت ہے اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، اگلے کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. وہ طاقت یہ ظاہر جعفر کے پاس ہو، وہ عثمان مرزا کے پاس ہو، وہ جو شریعہ اس کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں ڈیر اسماعیل خان یونیورسٹی والے، ان کے پاس ہے، ایک اسکول کے پرنسپل کے پاس وہ اس کو ظاہر ہے اپلائی کرتا ہے. اور یہ عورتیں ناطاقت کیوں ہیں، ان کی طاقت کم کیوں ہے؟ کیونکہ ہم ایک پدرشاہی پیٹریارکل سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں. اور یہ کہہ دینا بڑا آسان سا ہے کہ جناب یہ مردوں کا معاشرہ ہے اور مردوں نے کنٹرول کرنا ہے، اور وہ جیسے وہ خلیل الرحمان قمر صاحب کی کہانی ہے کہ جناب یہ تو پھر مرد جو ہے وہ بھی بڑا سیکریفائز کرتا ہے، مرد جو ہے وہ بڑا ایفرٹ کرتا ہے اور محنت کرتا ہے اور وہ سب کچھ پرووائڈ کرتا ہے، اور پھر جناب اس کا اتنا بھی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو وہ ڈانٹ سکے یا اپنے بچوں کو منع کر سکے. جناب یہ پیرنٹنگ کی بات ہی نہیں، یہ کنٹرول کی بات ہے. اور جب کنٹرول کی بات کا کیا مطلب ہے، پھر ظاہر ہے آپریشن کی بات ہے. اور یہ ایک صنف کا دوسری صنف کے اوپر آپریشن. ہم طالبان کی کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ وہ اپریس کرتے ہیں دوسری صنف کو، وہ اپریس کرتے ہیں نا.
اور ظاہر رائٹس نہیں دیتے بولنے کے، بات کرنے کے، تعلیم تک کے. تعلیمی اداروں کو وہ دائرہ اڑاتے رہے ہیں، ہمارے یہاں تباہ کرتے رہے ہیں. افغانستان میں بھی ان کی یہی سچویشن رہی ہے. سو حقائق ہوتے ہیں. آپ چاہے جتنا ان کے خلاف بول لیں، جتنا اپنی طرف سے گھڑ لیں باتیں کہ جناب یہ فارن ایجنڈا ہے، یہ کنسپرسی ہے، جو ہمارے ہاں تو ہر چیز آسان ہے. کنسپرسی کہنا بڑا آسان ہے، فارن ایجنڈا کہنا یہاں اس ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہو رہا ہے. کیسے سامنے کیا آپ کو لگتا نہیں ہے جو حیدرآباد میں ایک عورت سارا دن پٹتی رہی وہ اپنے شوہر سے اور کسی نے انٹروین نہیں کیا، کسی پڑوسی نے؟ ان کا یہ تھا کہ جی میں بھی روزانہ ہی یہی ہو رہا ہے، روزانہ ہی یہ کیا جا رہا ہے. اور وہ اس کی انہی چوٹوں سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. سارا دن پٹتی رہی وہ قرۃ العین. اور بہت سے کیسز ہیں. یعنی ہم یہ جو ڈومیسٹک وائلنس کا جو بل ہے، اس کو قومی اسمبلی کی کمیٹی میں بھی گیا اور بہت ہی اس پہ بحث ہوئی اور سب نے اس پہ ایگری کیا. اب وہ پیش ہونے جا رہا تھا کہ پھر وہ ہمارے وہ جو لوگ ہیں وہ مذہب کا سہارا لے کے اپنی ایک ہیجمنی، ایک تسلط کو قائم کرتے ہیں. ایون ان کو مذہب کے معاملات سے بھی کتنی مسئلہ نہیں ہے، ان کے ہیجمنی قائم کرنے کا، تسلط قائم کرنے کا، ان کا تسلط چیلنج ہوتا ہے. وہ لے کے آگے کہ جناب وہ پیرنٹس بچوں کی پرائیویسی میں پھر ہم وہ مداخلت نہیں کر سکیں گے، بچے آزاد خیال ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور جی اسلامی نظریاتی کونسل کو دے دیں. اور جس پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ جی وہاں ایک عورت بھی نہیں ہے. اس دن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ قاضی حسین احمد کی جو بیٹی ہے سمیہ رحیل قاضی شاید نام ہے ان کا، انہوں نے یہ بات کی. لیکن وہاں بھی آپ عورت کا مطلب کیا ہے، وہ فرحت ہاشمی کو بٹھائیں گے. یعنی یہ جو ہم جس فیمنزم کی بات کرتے ہیں وہ بایولوجیکل نہیں ہے. یعنی آپ کہیں گے جی عورت ہے تو وہ عورت کی بات کرے گی اور مرد ہے تو مرد کی بات کرے گا. یعنی ہمارے ملک میں تو عورتیں بھی ایسی ہیں جو مرد کے تسلط کو مانتی ہیں. یعنی ایک صنف کا دوسرے صنف پہ کنٹرول کو وہ جسٹیفائی کرتی ہیں. اور ہمارے ملک میں مرد بھی ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ عورت کو طاقت ملنی چاہیے، جو صنفیں ہیں ان کے درمیان برابری کا عمل ہونا چاہیے، تاکہ پھر یہ جو پاور ریلیشن شپ ہے، ابیوز ہوتا ہی تب ہے جب ایک سائڈ پہ پاور ہوتی. کلاس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جو تگڑا ہے، امیر ہے، اثر و رسوخ والا ہے، وہ کمزور کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. اسی طرح صنف میں اگر ایک صنف کو آپ طاقت دیں گے، یعنی اس ملک کے حساب سے جیسے مرد کو طاقت ہوگی اور وہ چاہے معاشرتی حساب سے، سماجی حساب سے تگڑا ہوگا نہیں ہوگا، لیکن عورت پہ وہ اپنا روب جمائے گا، عورت کو ابیوز کرے گا اور پھر عورت کو ایکسپلائٹ کرے گا اور ایون رشتے کے اندر ایکسپلائٹ کرے گا. جو قرۃ العین کا جو معاملہ ہے، یہ ایک میرڈ جو عورت ہے اس کو ایکسپلائٹ کرے گا. اور ہم تسلط کس کو کہیں گے؟ سو انہوں نے ایک 25 جولائی کو ایک ریلی یہ لوگ نکال رہے ہیں، عورت آزادی مارچ. اور جو یہاں جو فیمنسٹ آرگنائزیشنز ہیں اور جو سوشلسٹ ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف، اور ہمارا خواہش یہ ہے کہ یہ جو ڈومیسٹک وائلنس بل ہے اس کو منظور کیا جائے، اس کو منظور کیا جائے. اور اس کا یہ تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب آپ قومی اسمبلی جو بل منظور کرتی ہے، وہ ICT یعنی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے لیے ہوتا ہے، پھر پروونسز نے اپنی اپنی لیجسلیشن کرنی ہوتی ہے. تو اوبیسلی ہم خواہش کریں گے کہ پنجاب بھی کرے اس کو، سندھ بھی کرے، بلوچستان بھی کرے، پختونخوا بھی کرے، دیگر بھی جو گلگت بلتستان ہے اور جو اسٹیٹ آف آزاد کشمیر ہے جو اس کی بھی اسمبلی ہے وہ اس کو بھی کرے. سو یعنی ایٹ لیسٹ کوئی لا مؤثر اس طرح کا ہو کہ جس تک ہم جا سکیں. اب لا ہوتا ہے تو آپ کلیم کرتے ہیں نا، لیگل قانونی طور پہ آپ کسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں یا اس کے اندر پھر آپ پروٹیکشن مانگتے ہیں. تو سمجھے بغیر، اس کو پڑھے بغیر اور اس کی ضرورت کو محسوس کیے بغیر جناب ہمارے یہاں ایک ہی بس وہ ہے، جو ہمارے یہاں پیڈ قسم کے یوٹیوبر آپ نے دیکھ لیے ہیں جو وہ ایک ہی طرح کا نریٹو بھگاتے رہتے ہیں. اور آپ نے مین اسٹریم میڈیا بھی دیکھ لیا ہے اور چینلز کو ہمارے یہاں یہ اپنی وہ ریٹنگ کے لیے جس طرح کا ملک بن گیا ہے، جس طرح کا ماحول بن گیا ہے،
اس طرح کا تو یہ خلیل الرحمان قمر جیسے لوگ ہم نے پیدا کر لیے ہیں، اور لوگ مزہ لے رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں کوئی تو مردوں کے لیے بولا. بھئی یہ مردوں اور عورتوں کے بولنے کی بات نہیں ہے. حقائق جو ہیں، فیکٹس جو ہیں، وہ آن دا گراؤنڈ ہوتے ہیں، وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. یعنی مطلب یہ یوں نہیں ہوتا کہ جو آپ مطلب کہیں کہ جناب کوئی آدمی جو ہے وہ اس طرح کی پوزیشن رکھتا ہے تو وہ بولتا ہے تو پھر وہ اب اس کو جسٹیفائی کریں. اب ان کی اپنی جو نوعیت ہے، یعنی ہم ایسے بھی ہیں کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں بولتے ہیں ان کی اپنی ذاتی زندگیوں کو بھی ہم کئی دفعہ اوور لک کر دیتے ہیں. کہتے ہیں جب بندہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے، بھائی وہ جو بات جو جس شعبے سے صاحب کا تعلق ہے خلیل الرحمان قمر کا، اس میں جو ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے کبھی اس کے خلاف وہ بولیں. بھائی میں شعبے کی بات کر رہا ہوں، وہاں ایکسپلائٹیشن نہیں ہوتی. بھئی یہ کچھ لوگ آپ کو بڑے مشہور ہوتے اس میں نظر آتے ہیں، لیکن عورتوں کو وہاں کس طرح ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے شوبز کے اندر. کبھی خلیل الرحمان قمر نے اس پہ بات کی ہے کبھی کہ جناب یہ جو دبئی کے ٹرپ لگا کے، یعنی جو پروسٹیٹیوشن ہوتی ہے وہاں جب لوگوں کو یہ بیچتے ہیں، یہاں سے لڑکیاں لے جا کے، بس سیدھی سے میں بات کرتا ہوں، یہ ہوتا نہیں ہے، یہ ٹریفکنگ نہیں ہوتی. کبھی آپ نے سنا کہ ان صاحب نے اس طرح کی کوئی بات کی ہو؟ کبھی نہیں کی. کبھی